لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. ہمارے روزے تو رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں. وہ جو لوگ پچھلی امت کے جو لوگ رکھا کرتے تھے وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھا کرتے تھے. کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. تو ہمارے روزے سے ان کے روزے مشکل تھے. اور فرماتے ہیں ایک صحابی یہ رسول ہے. اب یہ روزے یعنی بدلے کس طریقے سے؟ ایک صحابی یہ رسول ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جب روزہ رکھا تو وہ روزہ 24 گھنٹے کا کس طریقے سے رکھتے تھے؟ جب شام کا افطاری کا وقت آتا تھا تو افطاری کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد ان پر سونا نہیں تھا. وہ سوتے تھے تو ان پر دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور جب شام کا وقت ہوا یعنی دوسری شام 24 گھنٹے جب مکمل ہوئے اور کچھ غنودگی طاری ہو گئی. اتنے میں جو گھر کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی آپ تھوڑا بیٹھے میں آپ کے افطاری کا اہتمام کر دوں. تو جب وہ افطاری لینے کے لیے افطاری بنانے کے لیے گئی تو واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر سو چکا ہے. اور جب جگایا تو اس وقت کہنا ہلاک تھا یا قیس کہ میں ہلاک ہو گیا. کہا کہ کیسے؟ کہا مجھ پر نیند طاری ہوگی 24 گھنٹے کے بعد پھر روزہ شروع ہو گیا. اور جب ظہر کا وقت ہوا تو وہ شخص بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہو گیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم افسوس کرنے لگے. انہوں نے جب افسوس کرنے لگے کہ میری امت کس طریقے سے روزہ رکھے گی. جب یہ سوچا تو رب ذوالجلال نے آیت اتار دی. آیت یہ اتار دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو پچھلی امتیوں کے جو روزے تھے اور وہ دن میں روزہ رکھتے تھے رات کو بیویاں ان پر حرام تھی اور رات کے اندر ان کو کھانا حرام تھا. اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت ایسا نہیں ہوگا. قانون بدل گیا ہے. دن میں روزہ رکھیں گی رات کو کھانا کھائیں گی اور رات کو ہم پہ بیویوں کے پاس بھی جائیں گے. اتنی آسانی کر دی. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو سوچتے تو فوراً آیت نازل ہو جایا کرتی تھی. تو آج ہم 12 یا 13 14 لاکھ 17 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس سے اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی روزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے. کوئی ایسا پوشیدہ راز ہے جو بندے سے لینا چاہتا ہے لیکن انسان اسے قاصر نظر آتا ہے اسے بھاگتا ہے. لیکن حضرات محترم کہاں تک بھاگ کر کے جائے گا. یہ ہم رمضان المبارک کے اندر دن میں روزہ رکھتے ہیں. شام کو جیسے ہی افطار کیا تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ مسجد میں آ جاتا ہے نماز تراویح پڑھتا ہے. پتہ ہے نماز تراویح کا آپ کو ثواب کتنا ہے؟ ایک سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھتا ہے. جو 20 رکعات پڑھے گا تو اس کے کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو. اور 40 کو 1500 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھو کہ کتنا ثواب ملتا ہے ایک دن کی نماز تراویح پڑھنے کا. ہم غفلت کے پیچھے ایک جگہ میں نے کہا تھا رمضان مبارک سیزن ہے نیکیاں کمانے کا اور اگر تم اسے بھاگ کر کے چلتے رہو گے تو رمضان ایک دن گزر جائے گا اور تم جیسے کے تھے ویسے کے رہ جاؤ گے. اور فرمایا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جس نے اپنے گناہ اس رمضان المبارک میں بھی معاف نہ کر سکے تو اس کے لیے کون سا مہینہ آئے گا. کون سا ایسا مہینہ آئے گا. اور پھر جب رب ذوالجلال اس اپنے بندے کو نوازتا ہے اور پھر بتاتا میں یعنی وہ حدیث کو مکمل کر رہا ہوں کہ یعنی 1500 نیکیاں ایک سجدے کے اندر ملتی ہیں اور ایک رکعت نماز پڑھنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک عالی شان محل تیار فرماتا ہے.
اور یاقوت اور مزبر نہ جانے کون کون سے موتی اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور اس محل کے اندر ایک درخت ہے. تراویح کی نماز پڑھنے والے غور کریں، یعنی ایک درخت ہے اور جس درخت کے نیچے جو سایہ ہے اتنا چوڑا ہے، اگر ایک گھوڑا یعنی ایک سرے سے دوڑتا ہوا دوسرے سرے پر جائے تو اس کو 100 سال لگ جائیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ کا. ایک نماز تراویح رکعت پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایسا محل عطا کرے گا.